صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں اچھے اور خوشگوار تعلقات آپس میں رشتہ داریاں تک ان کی موجود تھیں۔ ان میں سے ایک رشتے کا میں ذکر کروں گا جو رشتہ اہل سنت کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے، اور بالخصوص اہل تشیع کی کتابوں سے 10 حوالے میں پیش کروں گا، اور وہ رشتہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد، یعنی مولا کائنات نے اپنی بیٹی اور اپنی شہزادی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اس پر میں اہل تشیع کی جو معتبر اور مستند ترین کتابیں ہیں ان سے چند ریفرنسز پیش کروں گا، یعنی تقریباً 10 کے قریب حوالے ہوں گے۔ پہلا حوالہ الفروع من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی شیعہ کے بڑے معتبر ترین عالم ہیں۔ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 6 کتاب الطلاق، حدیث کا نمبر ہے 10,830 اور 10,831۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائیں جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے یا کہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے سو شاعت، جہاں بھی چاہے وہ عدت گزار سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرماتے ان علی لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے تھے، یعنی ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی نے اپنی عدت اپنے والد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کے گزاری تھی۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا بیان الفروع من الکافی سے۔ تہذیب الاحکام اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے تہذیب الاحکام، جلد نمبر اس کی 8 صفحہ نمبر 1192 پر یہ روایت موجود ہے، اور روایت کا نمبر ہے 10,738۔ اور اس کے علاوہ الاستبصار، یہ کتاب الاستبصار، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 477 پر یہی واقعہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4339 اور 4340۔ مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب، مناقب آل ابی طالب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 848 پر ابن شہر اشوب مولا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں نو خلف علی ام کلثوم بعد عمر او بنا جعفر، حضرت عمر کی شہادت کے بعد سیدنا مولا علی نے ام کلثوم کا نکاح اون بن جعفر کے ساتھ، پھر ان کے بعد محمد بن جعفر کے ساتھ، پھر ان کے بعد عبداللہ بن جعفر کے ساتھ کر دیا۔ حوالہ نمبر 6 منتهى الاعمال، شیخ عباس قمی، انہوں نے اپنی کتاب منتهى الاعمال ذکر تاریخ چہاردہ معصوم علیہ السلام، اس کے کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 پہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا تذکرہ کرتے لکھا ہے اما ام کلثوم حکایت تزویج او با عمر در کتب مستور است، یعنی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ و بعد از او دجی اون بن جعفر و پس از او محمد بن جعفر او را تزویج نمود، یعنی عمر بن خطاب کے بعد اون بن جعفر کے ساتھ پھر محمد بن جعفر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ و ابن شہر اشوب از کتاب امامت ابو محمد نوبختی روایت کردہ کہ ام کلثوم را عمر بن خطاب تزویج کرد، یعنی یہاں بھی شیخ عباس قمی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا نے ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا۔ منتخب التواریخ، شیخ ہاشم خراسانی، یہ ان کی کتاب ہے منتخب التواریخ در زندگی چہاردہ معصوم علیہ السلام، اس کے صفحہ نمبر 95 پر ہاشم خراسانی صاحب لکھتے ہیں حدیث از ترک معتبرہ نقل نمودہ ان کہ جناب ام کلثوم دختر امیر المومنین علیہ السلام و فاطمہ زہرا علیہ السلام والدہ زید بن عمر و رقیہ بنت عمر در حیات حضرت مجتبی علیہ السلام در مدینہ طیبہ از دنیا رحلت فرمود، یعنی ام کلثوم جو کہ مولا علی مرتضیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، وہ والدہ تھی زید بن عمر کی، یعنی حضرت عمر کے بیٹے زید کی والدہ بنی اور رقیہ کی والدہ بنی، اور حضرت امام حسن مجتبی کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ان کا وفات ہوئی ان کی، و رحلت او و فرزندش زید در یک روز اتفاق افتاد،
یعنی ان کی اور ان کے بیٹے زید کی ایک ہی دن میں ان کا انتقال ہوا. و تقدم و تاخر موت احدہما معلوم نہ شد, اور یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ بیٹے پہلے فوت ہوئے کہ حضرت ام کلثوم. آگے لکھتے ہیں کہ ام کلثوم کبرا زوجہ عمر بن خطاب بود. ام کلثوم کبرا وہ حضرت عمر بن خطاب کی زوجہ تھی. روایت کردہ اخرجت جنازہ ام کلثوم بنت علی وابنہا زید بن عمر وفی الجنازۃ الحسن والحسین وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عباس وابو ہریرہ تھا. لکھتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بنت علی کا جنازہ اور ان کے بیٹے کا جنازہ ایک دفن اٹھا, اور اس جنازے میں امام حسن, امام حسین, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ بھی موجود تھے. فودعوا جنازۃ الغلام مما یلی الامام, اور جنازہ بچے کا پہلے اور حضرت ام کلثوم کا بعد میں رکھا گیا. والمرأۃ وراءہ, اور ان کا بعد میں رکھا گیا. وقالوا ھذا ھو السنہ, اور صحابہ نے کہا کہ یہی سنت طریقہ, اسی طریقے سے جنازہ پڑھا جائے. مجالس المومنین میں علامہ قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 204 اور 451 پر لکھتے ہیں. صفحہ نمبر 204 پہ پہلے لکھا ہے کہ اگر نبی دختر با عثمان داد ولی دختر با عمر فرستاد, یعنی اگر نبی نے اپنی بیٹی عثمان کو دی ہے تو حضرت مولا علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی ہے. پہ لکھتے ہیں کہ پوچھا کہ چرا آ حضرت دختر خود را با عمر بن خطاب داد, حضرت عمر کو مولا کائنات علی مرزا نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ گفت, کہتے ہیں کہاں بواسطہ آنکھ کے اظہار شہادتین مین مود, عمر کو اس لیے رشتہ دیا کہ عمر گواہی دیتے ہیں, یعنی اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں, اس کا اظہار کرتے ہیں. عمر کو رشتہ اس لیے دیا کہ وہ شہادتین کا اظہار کرتے ہیں بزبان, یعنی زبان کے ساتھ, و اقرار و فضل حضرت امیر بھی کرد, اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں. اس کے علاوہ اعلی تشیع کی معتبر اور مشہور ترین کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک حوالہ تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 1339 اور حدیث کا نمبر ہے 12672, اور اس کے علاوہ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1338 پر بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں. تو ان 10 حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ سیدہ مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا عقد مولا علی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. یہ آپ کے ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے.